خواتین کی تربیتی سیریز میں آج ہم جن پاک ہستی کا ذکر کریں گے وہ ذکر ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ آپ ایک نیک سیرت نیک دل خاتون تھیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک ہستی وہ ہستی ہے جن کے دست شفقت کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری سوشل میڈیا کی فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خواتین کی تربیتی سیریز میں آج ہم جن پاک ہستی کا ذکر کریں گے وہ ان کا شمار ان پاک ہستیوں میں ہوتا ہے جن کا ذکر میرے رب کریم کی ذات نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور ان کے لیے بہت زیادہ بلند رتبے اور جنت میں اعلیٰ مقام کی بشارتیں دی گئی تھیں۔ ذکر ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ آپ ایک نیک سیرت نیک دل خاتون تھیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک ہستی وہ ہستی ہے جن کے دست شفقت کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مقام ہے انہیں دنیا میں ہی جنت میں گھر کو دکھایا گیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اعلیٰ مقام کی حامل خاتون تھیں۔ جب فرعون کو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں شکست فاش نصیب ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح مبین سے سرفراز کیا گیا، تو یہ معجزہ دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لے آئیں۔ آپ دل ہی دل میں اللہ کو ماننا شروع ہو گئیں۔ پہلے تو فرعون کو اس کی خبر نہ تھی۔ جب فرعون کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے چاہا، آپ کو سمجھایا کہ آپ سمجھ جائیں اور واپس سے جو ہے وہ اسے ہی خدا مانیں، توبہ نعوذ باللہ، لیکن آپ نہیں مانی۔ آپ کی والدہ کو بھی بلوایا گیا اور اس کے ذریعے حضرت آسیہ علیہ السلام کو جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ یہ دین حق چھوڑ دیں۔ لیکن دیکھیے حضرت آسیہ علیہ السلام کی استقامت، ان کی پختگی ایمان، انہوں نے دین حق کی راہ نہ چھوڑی۔ فرعون کو غصہ آیا اور اس نے آپ کو اذیتیں دینے کا اور سزا دینے کا حکم صادر فرما دیا۔ جب آپ کو یہ تکلیفیں اذیتیں دی جا رہی تھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے ان کو بلوایا اور پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا اللہ پاک مجھ سے راضی ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آسیہ اللہ آپ سے بہت راضی ہیں اور فرشتے جنت میں آپ کی راہ تک رہے ہیں، مطلب کہ مشتاق ہیں کہ ایسا ظلم اور ستم اذیتیں برداشت کر کے استقامت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ دین حق پر قائم جو ایک خاتون اس کرۂ ارض پر موجود ہیں، ان کی راہ جو ہے وہ فرشتے تک رہے ہیں۔ وہ مقام ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک ہستی کا۔ نبوت جو ہے وہ صرف مردوں کے لیے مختص ہے، لیکن ولایت صرف مردوں تک مختص نہیں ہے۔ وہ خواتین پر بھی ولایت سے سرفراز ہوئیں اور بچوں کو بھی ولایت سے سرفراز کیا گیا۔ اسی طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ولایت سے سرفراز کیا گیا۔ آپ اس وقت کی ولیہ تھیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر اذیتیں دے کر چلے جاتے تھے تو اللہ پاک اپنے پاک فرشتے بھیجا کرتے تھے جو آپ پر اپنے پروں کا سایہ کرتے تھے اور آپ کو اپنے پروں کے سائے میں چھپا لیا کرتے تھے، اور یہی وہ عنایت کرم میں رب کریم کی دیکھ کر آپ کا حوصلہ اور بڑھتا جاتا تھا، رب کریم سے محبت اور یقین اور عقیدت اور بڑھتا چلا جاتا تھا،
اور آپ اپنے ارادوں میں اور پختہ ہو جاتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت حضرت آسیہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگنے کا بھی کہا تھا، فرمایا تھا۔ تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک مجھے اس کافر فرعون سے اور اس کے کافروں سے، ظلم و ستم سے نجات دیجیے اور مجھے اپنے پاس اپنی رحمت کے سائے میں بلا لیجیے۔ تو اس وقت جب آپ کو اس تپتی ریت پر لٹایا گیا، سورج کے تپتی دھوپ کے اندر آپ کے ہاتھوں مبارک میں، پاؤں مبارک میں میخیں ٹھوکی گئی تھیں اور فرعون نے آپ کو مارنے کا حکم صادر کر دیا تھا، تو آپ پر جب وہ آٹے کی چکی کا کہتے ہیں پاٹ یا ایک چٹان جو ہے وہ آپ کے سینہ مبارک پر رکھی جانی تھی، اس وقت آپ نے دیکھیے وہ مقام، دیکھیے جہاں اچھے اچھے لوگوں کے چکے چھوٹ جاتے ہیں، وہاں ایک عورت جسے کمزور تصور کیا جاتا ہے، ایک عورت جسے کم عقل تصور کیا جاتا ہے، انہی میں سے ایک عورت کا ایمان، پختگی اور نڈر پن دیکھیے کہ اس ظالم، جابر، شان و شوکت والے بادشاہ کے آگے آپ کیسے چٹان کی طرح ڈٹ گئیں اور آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور رب کریم کی طرف، تو وہیں پر ہی اللہ پاک نے آپ کو جنت میں آپ کے گھر کی جو ہے وہ زیارت کروائی، بشارت دی۔ آپ نے ایک موتی کی طرح چمکتا ہوا گھر جو ہے وہ آسمان میں جنت میں اپنا دیکھا، اور اسی وقت آپ کی روح مبارک اس کفس انصری سے پرواز کر گئی، اور جو وہ پتھر اور وہ رکھا گیا تھا آپ کے اوپر سینہ مبارک پر، تو وہ صرف ایک جست خاکی پر رکھا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح جو ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ کفس انصری سے پرواز کر گئی تھی۔